کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن، اہم فریضہ ہے۔ جیسے نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 82 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو 5%، 7% مل جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کوئی 100 میں سے 2-4 ہی ہیں، شاید وہ بھی ڈھونڈنے سے ملتے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں کا عشر نہیں دیتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو زیور ہے وہ چاہے استعمال میں ہے چاہے استعمال میں نہیں ہے، اس پر ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اس کو مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور بتانے والوں نے بتایا بھی نہیں ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، جب معاشرے کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر اس کا خمیازہ سارے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو، وہ افلاس کی صورت میں ہو، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ جس صورت میں بھی ہو، سارے معاشرے پہ اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے غریب بیچارے اپنی عزتیں نیلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب گھر کے اندر بھوک ہوتی ہے نا، تو اس وقت پھر کوئی دین مذہب کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہ ہو، اس وقت پھر کوئی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اگر یہ مالدار لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اپنے فریضے کو احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر یہ جو غربت پھیلی ہوئی ہے، افلاس کا دورہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور کتنی غریب کی ایسی بیٹیاں ہوں گی جن کی عزتیں نیلام ہونے سے بچ جائیں۔ یہ معاشرے کا المیہ ہے، یہ میں باتیں ایسے نہیں کر رہا، کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ غربت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے بھی مجرم ہیں اور مخلوق کے بھی مجرم ہیں، غریبوں کے بھی مجرم ہیں، جن کا حق بنتا تھا اس کو ادا نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیسے خوش انداز میں، خوش اسلوبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، بہترین قرضہ دو۔ بہترین قرضے سے مراد اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، کہ یہ جو زمین و آسمان کے اندر ہے یہ سارے کا سارا اللہ ہی کا تو ہے، یہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے، تم نے جب چلے جانا ہے دنیا سے، یہ پیچھے وارثوں کے پاس رہ جانا ہے، تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جانا، کفن کی جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ جاتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے تب بھی خالی ہاتھ آتا ہے، جب انسان دنیا میں جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو ہمیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لینا چاہیے اپنے مالوں کو خرچ کر کے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی سخی نہیں کہلاتا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض عائد کیا ہے
اسلام کا بنیادی رکن ہے. سخی تو وہ کہلاتا ہے جو اس سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر قرآن پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں کیسے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس کھیتیاں ہیں یہ تم نے پیدا کی ہیں یا میں نے پیدا کی ہیں. تمہاری کھیتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال ہے، اور جب میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو پھر تمہیں اس پر ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے آدھا دے دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ چوتھائی دے دو. یہ بھی نہیں کہا کہ 8واں 10واں 20واں حصہ دے دو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 40واں حصہ، صرف 2.5%، 2.5% اللہ تعالیٰ مانگ رہے. 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، اور پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی فرما دی. کیا آسانی فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے. اگر قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے اس پر سال نہیں گزرا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو چھوٹ ہے، معاف ہے. لیکن اگر سال گزر گیا، آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ کے پاس سونا موجود ہے، آپ کے پاس چاندی موجود ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں، مخلوق کے بھی مجرم ہیں. کل قیامت والے دن یہی مال احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل صدقات کے اندر بھی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مال آدمی جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جس مال کو آدمی خزانہ بنا کر رکھتا ہے، یہ مال کل قیامت والے دن ایک سانپ کی صورت میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا جس کی 2 سیاہ آنکھیں بھی ہوں. اب کتنی بڑی وعید ہے. اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم تو ان صحابہ کرام کے، ان بزرگوں کے نام لیوا ہیں جن کی سخاوت کے قصے اور چرچے عرب میں مشہور تھے. حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ہیں. ان کی چرچے ہوتے تھے سخاوت کے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی سخی ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں ایک سفر میں تھا کہ سفر کے دوران مجھے کہیں پڑاؤ کرنا پڑ گیا، آندھی طوفان آ گیا، بارش آ گئی. میں نے ایک بدو کی جھونپڑی دیکھی، میں نے اس سے رہنے کی درخواست کی، اس نے ویلکم کیا، استقبال کیا، مجھے ٹھہرایا، مجھے کھانا کھلایا، اور اپنا پورے کا پورا ایک اونٹ اس نے میری مہمان نوازی کے لیے ذبح کر دیا. پھر دوسرے دن میں وہاں ٹھہرا اسی بدو کے پاس. موسم ٹھیک نہیں ہوا، مجھے پھر دوبارہ ٹھہرنا پڑ گیا. اس نے اپنا دوسرا اونٹ ذبح کیا مہمان نوازی کے لیے. میں نے پوچھا کہ کل والا گوشت بھی پڑا ہوگا، آپ کو یہ دوسرا اونٹ ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلایا کرتے. وہ غریب آدمی جو دل کا امیر تھا وہ کہنے لگا ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلایا کرتے. حضرت عبید اللہ بن ابن عباس کہتے ہیں کہ میں 7 راتیں وہاں رکا. اس نے 7 راتیں مجھے ہر رات نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے تازہ گوشت کھلایا. میں جب واپس ہونے لگا تو میں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے درہم ہیں؟ تو کہنے لگا میرے پاس 3000 درہم ہیں. میں نے کہا کہ گھر والوں کو دے دیجیے تحفے کے طور پر. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. وہ بدو کہیں باہر گیا ہوا تھا. حضرت عبید اللہ ابن عباس نے کہا اپنے غلام سے کہ ان کے دروازے پر رکھ کر آپ آ جائیے. جیسے ہی وہ بدو واپس پہنچتا ہے اپنے دروازے پر وہ درہم دیکھتا ہے، ان کو لے کر حضرت عبید اللہ ابن عباس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے تیز سواری سے، اور ان کے پیچھے پہنچ کر ان کو واپس کرتا ہے. حضرت عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ اگر سخی ہیں تو میں بھی اہل بیت میں سے ہوں. ہم بھی کسی کے احسان کا بدلہ جو ہے نا رکھا نہیں کرتے بلکہ اسی وقت ادا کر دیا کرتے ہیں. تو اس بدو نے نیزہ نکالا کہ تم اہل بیت میں سے ہو یا جس میں سے مرضی ہو، تمہیں یہ درہم واپس لینے پڑیں گے. ہم اپنی مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مہمان نوازی کی ہے. اگر یہ درہم نہیں لوگے تو یہ نیزہ تمہارے جسم سے آر پار ہو جائے.
اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے مجبوراً وہ درہم لینے پڑے۔ حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے، ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، کچھ میری مدد کیجیے۔ اب حضرت علی نے اپنے صاحبزادے سے بھیجا کہ جاؤ ماں جی سے جا کر کہو گھر میں کہ جو درہم میں نے دیے تھے ان میں سے 2 درہم مجھے لوٹا دیں۔ آپ کے صاحبزادے گھر جاتے ہیں، حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو درہم میں نے دیے تھے ان میں سے 2 درہم مجھے لوٹا دو۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ وہ تو انہوں نے رات کے کھانے کے لیے دیے تھے۔ حضرت آپ کے صاحبزادے واپس آتے ہیں، حضرت علی کو یوں ہی بتا دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ گھر میں جا کر اماں سے کہیے کہ وہ سارے کے سارے 6 کے 6 درہم مجھے لوٹا دیجیے، مجھے دے دیجیے۔ آپ کے صاحبزادے وہ 6 درہم لے کر پہنچتے ہیں، آپ سائل کو 2 درہم کی بجائے 6 درہم دے دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ سائل ابھی وہاں سے ہٹتا ہے، چلتا بنتا ہے، اور ایک اور آدمی آ جاتا ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ میں نے اونٹ ہے، یہ بیچنا ہے، آپ خریدو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں کیوں نہیں، میں خریدوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں ادھار خریدوں گا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بعد میں ادا کروں۔ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے ہمیں کوئی ایسی بدگمانی نہیں ہے، تو آپ ادھار خرید لیجئے۔ جیسے ہی حضرت علی ان سے وہ اونٹ خرید لیتے ہیں، 140 درہم میں اونٹ کو ابھی وہیں پر باندھ دیتے ہیں۔ وہ اونٹ بیچنے والا وہاں سے جاتا ہے، ایک اور آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اونٹ خریدنا ہے، اگر آپ نے بیچنا ہے تو بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیچنا ہے۔ پوچھتا ہے کتنے کا بیچنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 200 درہم کا بیچنا ہے، اور وہ نقد رقم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے لے کر 60 درہم گھر میں بھجوا دیتے ہیں، 140 درہم اونٹ والے کو بھجوا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں 1 پر 10 دوں گا، اس کا عملی ثبوت اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض ہے، اس سے بڑھ کر غمخواری، صلہ رحمی اور ایک دوسرے کی حاجت روائی اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسلام کا تو یہ تقاضا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر چند نوجوان ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک فلاحی تنظیم بنائی ہوئی ہے، پاسبان ملت آرگنائزیشن کے نام سے۔ 2-3 سال سے مسلسل کام کر رہے ہیں، ہر ماہ درس قرآن ہوتا ہے، کچھ فنڈ جمع کرتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے محلے سے ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہوتی ہے اس کو جمع کرتے ہیں، ان کو ترغیب دلاتے ہیں، زکوٰۃ کا ان کو کہتے ہیں، عشر کا کہتے ہیں، اور پھر اس سے وہ راشن تقسیم کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان اب انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لے لیا کہ پچھلے سال انہوں نے تقریباً اپنے گاؤں کی سطح پر، ایک محدود سطح پر تقریباً 1.5 لاکھ کا راشن لوگوں میں تقسیم کی۔ اور ابھی میں واٹس ایپ پہ تصویریں دیکھ رہا تھا، راشن کو تقسیم کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے 40,000 کا راشن تقسیم کر دیا۔ آج کل کے پرفتن دور کے اندر یہ خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے نوجوان، یہ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے نوجوان، یہ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے نوجوان اس گئے گزرے دور کے اندر روشنی کا ایک مینارہ ہے۔ ہم تو اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو ہسپتال پہنچانے سے بعض لوگوں کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا پرس اور موبائل کیسے ہتھیایا جائے۔ تو اس دور کے اندر اس طرح کے نوجوان ایک